سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب کو فواد چودھری صاحب نے پہنچایا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں کبھی آپ ان کے کولیگ سے آف دا ریکارڈ گفتگو کر کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے, کوئی حوالہ دیتا ہے جنرل مشرف کے ساتھ تھے جب یہ, کوئی کچھ. میں یہاں ساری باتیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن پارٹی کے جو ہارڈ کور سرکلز ہیں ان کے اندر فواد چودھری صاحب کو بھی بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں کھل جائیں گی یہ باتیں, لوگ بولنے شروع ہوں گے نا, آپ دیکھیے گا کس کس کا کیا کیا ہوگا, کیونکہ مار کھانے والے نہیں ہیں فواد چودھری صاحب. یہ وعدہ معاف گواہ بننے میں 1 منٹ لگائیں گے. یہ میں آپ کو وہ پیشین گوئی بتا رہا ہوں. ان کا جس دن سافٹ ویئر چینج ہوا نا, یہ ایسا بولیں گے طوطے کی طرح سے کہ آپ سوچ نہیں سکیں گی. یہ ابھی والی ایپیسوڈ میں تو نہیں ہونے والا ہے. نہیں, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں خان صاحب کے ارد گرد. توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو طلب کیا تو اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے, کہیں گے تو اگلے پروگرام میں سنوا دیں گے, ابھی کل بھی ہم نے کرنا ہے پروگرام. انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے. آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے, وہ آپ کی بھی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو یہ ایک سلسلہ جمعہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ہر ایک کو گالی دیتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا کہ کاما دے پتر ہنس نہیں بن دے پاویں موتی چور کھوائیے نہیں. اچھا, تو یہ کوا چلا تھا, ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا. یہی حال ہے ان کا, چودھری صاحب کا بھی. ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے بعد وہ عمران خان ثانی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا بخاری صاحب یہ وہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ معافی مانگیں چیف جسٹس جو ہیں وہ خان صاحب سے, تو آج وہی فواد چودھری آرمی چیف, DG/ISI اور چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے نظر آئے. ویری کریکٹ. یہ تو وہ ہے نا, وہ جو گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلنا ہے. ذرا تھوڑا سا آپ نے چونکہ اب اشارہ کر دیا اس طرف, لہذا اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب جو مقدمہ مجھ پہ بنا ہے اسی طرح کا مقدمہ نیلسن منڈیلا پہ بنا تھا, اور بھی نام لیے انہوں نے 2-4 بڑے لیڈرز کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا صاحب جو ہیں, نہ تو وہ کبھی پیپلز پارٹی میں تھے, نہ وہ کبھی کاف لیگ میں تھے, نہ وہ جنرل مشرف کے ساتھ تھے. آپ نے تو اتنی کایا پلٹیاں گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلے ہیں, آپ کدھر ایکویٹ کرنے چلے ہیں اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا سے. فار گاڈ سیک, وہ 27 سال جیل میں گزارے انہوں نے کبھی عدلیہ کی تضحیک نہیں کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر ہوتا ہے ایز اے سیاستدان بھی اور ایز اے اینی پروفیشن, جس بھی پروفیشن میں جائیں, آپ کی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے. آپ کی انٹیگریٹی کا حال یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مامے بنتے ہیں عمران خان صاحب کے, مگر حال ہی میں آپ نون لیگ کی ٹکٹ کی گارنٹی کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے پائے گئے ہیں. یہ آپ کے قریبی ساتھیوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور خود نون لیگ کی جس قیادت سے آپ کے رابطے رہے ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اب جناب دوسرا سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیے بغیر وارنٹ کے اٹھا کے لے گئے. ہاں, یہ تو ان کی اہلیہ بھی آئیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی اہلیہ کو میں یہ اغوا کیا ہے میرے ہسبینڈ کو. ان کی اہلیہ کو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لاڈلے عمران خان نے آصف زرداری کی سسٹر کو ہسپتال کے بیڈ سے اٹھایا. از دیٹ رائٹ؟ آپ نے مریم نواز کو جیل میں اپنے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے اٹھوایا. ویئر ور دا وارنٹس؟ کیا آپ کو اس پر کوئی شرمندگی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا نا جو آپ نے کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی کو تو کہتے ہیں مکافات عمل, اور کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ, آپ کو جیمز بانڈ بننے کا بھی بہت شوق ہے. آپ نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ ایسے لگا جیسے جتنی پولیس باہر کھڑی ہے جیسے میں کوئی جیمز بانڈ ہوں. فواد چودھری صاحب خوش کے ناخن لیں. یہ صورتحال جو ہے خاص طور سے, جو میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, بات دہرائی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے اپنی انا کی قربانی, انا کی قربانی تو وہ نہیں کرتے, انا کی خاطر جو قربانی دی, 2 اسمبلیاں توڑی آپ نے, 2 حکومتیں ختم کی آپ نے, اس کے بعد تو آپ کے پاس بیساکھیاں بھی نہیں ہیں. آپ صحیح معنوں میں اپاہج اب ہوئے ہیں, اس لیے کہ وہ جو کورز تھے آپ کے اوپر, جو آپ 3 ٹیئرز کی سیکورٹی میں بیٹھتے تھے, 1600 بندہ جو ہے آپ کے گرد پہرا دیتا تھا دن رات, وہ اب صورتحال نہیں ہے. اور آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے اس کے لیے کہ کسی نے کیا آپ کے لیے. یہ سب کچھ تو آپ نے اہتمام خود کیا ہے. اب اپنے کیے ہوئے اہتمام پر پچھتانے کی بجائے تھوڑا سا, مجھے کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں شیر بن شیر, تو خان صاحب آپ بھی شیر بنے اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی شیر بننا چاہیے, کیونکہ جو وچ ہنٹ آپ نے کی تھی
اپنے دور اقتدار میں اس کا بھی مکافات عمل ہونا ہے. اسی طریقے سے آپ کے ساتھی گرفتار ہوں گے, اسی طریقے سے ان کے اوپر مقدمے بنیں گے, اسی طریقے سے آپ کے گردن کے گرد بھی پھندا تنگ ہوگا. آپ نے بھی, اگر آپ پوچھیں کسی سے کہ جو کیسز کی نوعیت ہے, میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اس میں آپ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرے میں ڈسکوالیفائی ہوں گے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. یہ جو دھمکی آمیز لہجہ آپ نے اختیار کیا ہے اور جو یہ اسٹیڈ فاسٹ رویہ آپ کے قریبی ساتھیوں کا ہے, فرق حبیب صاحب کو دیکھیے ذرا, وہ بڑے جس طرح سے وہ جو ایکشن میں نظر آئے نہیں, یہ ایک ایک رات کی مار ہیں ٹوٹل. دیکھیے خان صاحب جو ہیں بہت بہادر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر ہم بعد میں بھی کریں گے, لیکن میں اس وقت جو ہے فوکس جو ہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں. فواد چودھری صاحب کو, فواد چودھری صاحب کے کچھ بیانات بھی آئے, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں کچھ چیزیں بڑی غلط چلائی گئی ہیں اور اسلام آباد پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا میرا گرفتاری میں, مجھے لاہور پولیس نے گرفتار کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ پولیس راہداری ریمانڈ سے پہلے کہیں نظر نہیں آئی ہے. پھر اب فواد چودھری صاحب کو یہ بھی لگتا ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کی انتقامی کارروائیاں سیاستدان ایک دوسرے کے حوالے سے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں تو مجھے ایک کنفیشن بھی نظر آ رہا ہے. لو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے. آپ اندازہ کیجئے وہ سارے کام جو انہوں نے خود کیے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جب بھی آتے تھے ٹی وی پر یا جس بھی جلسے سے خطاب کرتے تھے, کہتے تھے کسی کو چھوڑوں گا نہیں, جیلیں بھر دوں گا. قصور نہیں بتاتے تھے, نہ جرم بتاتے تھے کسی کا, بس ان کی خواہش تھی کہ جیلیں بھرنی ہے, لہذا انہوں نے بھری, کوئی کمی نہیں چھوڑی اس میں انہوں نے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جن کے بلبوتے پر آپ یہ سب کچھ کرتے تھے, وہ جو آپ کا لین بیک ایک پلر تھا, وہ نہیں ہے اب. آپ اکیلے ہیں خان صاحب, آپ نے اب سیاست کرنی ہے اپنے بلبوتے پر, کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. یہی وہ بے چارگی اور لاچارگی ہے جس سے ڈرنا چاہیے سیاستدانوں کو جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں. اسی قسم کی غلطیاں ماضی میں بھی حکمرانوں نے کی ہیں اور سزائیں بھگتی ہیں. وہ جو اپنے دور کے آلمائٹی رہے, پھر میں ذکر کروں گا یہاں پر تو بات بہت دور تلک جائے گی. بھٹو سے بڑے تم تراک کا لیڈر بھی ہے کوئی, اس کے قد کاٹ کا لیڈر ہے کوئی آپ کے پاکستان میں؟ You know he paid the price with his life. Is that right or wrong? Right. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی وقت میں کسی کے انسٹرومنٹ بن کے اگر اپنے مخالفین کے خلاف وچ ہنٹ کرتے ہیں تو ذہنی طور پر آپ کو تیار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. فواد چودھری صاحب کا ایک نہیں بہت سارے انگارڈڈ بیان ہیں, بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں جس کے اوپر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور ابھی تو یہ ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پی ٹی وی میں آپ نے جو کچھ کیا ہوا ہے, جو آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, وہ مقدمات تو ابھی بننے ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ پولیس نے اگر میرے کسی ورکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو پھانسیاں دوں گا؟ کون تھا, یاد تو کرے ذرا, کس نے کہا تھا یہ؟ خان صاحب. نیکوکار کے ساتھ جو اس دھرنے میں ہوا, وہ یاد ہے آپ کو کہ عوام کے ہاتھوں, اپنے ورکرز کے ہاتھوں, اس ایک سینئر پولیس آفیسر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تماشا ساری دنیا نے لائیو دیکھا. آپ کس کو سکھانے چلے ہیں سبق بھائی؟ آپ پہلے اپنے کریکٹر کے اوپر اور اپنی ہر چیز کے اوپر غور تو کریں. ویسے آپ تو خیر کافی دفعہ وارن کرتے رہے ہیں, اب آپ, میرا تو خیال ہے کہ آپ بڑے ویل وشر کے طور پہ مشورہ دیتے رہے ہیں کہ خان صاحب دیکھیں اسمبلیاں تحلیل نہ کریں, بڑی مشکل ہو جائے گی, آپ سے پھر سنبھلا نہیں جائے گا, سنبھالا نہیں جائے گا. وہ والی سچویشن جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر ہمیں آ رہی ہے. شہباز گل یا پھر اعظم سواتی کی طرح ایک گرفتاری اور اس کے بعد ختم, یا پھر یہ سلسلہ نکلا ہے تو اب وہی والی بات ہے کہ دور تلک جائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے مزید کچھ اور گرفتاریاں, کیونکہ یہ اسپیکولیشنز تو ہو رہی ہیں کہ اب یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو بھی شہباز گل کے ساتھ ہوا, میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا اس لیے کہ ان کی بھی زبان پر کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہ آ جاتے تھے یہاں خواتین کا نام لے کے منجی پیڑھی ٹھوکنے, آپ کو یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کوئی زبان تھی, وہ کوئی لہجہ تھا. اینی وے, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے وہی درفنتریاں چھوڑنی شروع کی, اسی ڈگر پر وہ چلنے کے لیے, پھر ان کے ساتھ ہوا. خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس سے کچھ نہ کچھ سبق ڈیرائیو کرے گی, کچھ نہ کچھ سیکھے گی کہ اگر آپ ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیک کیا جاتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ جو گفتگو انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کی, جو انہوں نے چیف جسٹس کو مشورہ دیا کہ آپ معافی مانگ لیں جلدی سے عمران خان صاحب سے, یہ ریڈ لائنز کراس ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, سوال آپ کا ٹھیک ہے کہ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کا دار و مدار حکومت پر نہیں ہے, اس کا دار و مدار عمران خان صاحب اور ان کے فالوورز پر ہے. اگر وہ ریڈ لائن کراس کرتے رہیں گے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا,
اور معاف کیجیے گا مجھے اس جسارت کے لیے، یہ سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے، بیکاز آل سیڈ اینڈ ڈن اٹس اے اسٹیٹ. آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو مرضی کریں لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں نہ بکیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو دھمکیاں نہ دیں.